السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد۔ ناظرین، آج کا انسان پہلے سے زیادہ سہولت یافتہ ہونے کے باوجود غیر مطمئن زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ آج کا انسان ماضی کے انسان کی نسبت زیادہ سہولتوں، آسائشوں اور آسانیوں سے مزین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان، بے سکون اور بے چین ہے۔ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر تعلیم، لائف کونسلر، موٹیویشنل سپیکر سر سجاد علی چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا اور آپ یہاں تشریف لائے۔ جی ویلکم۔ آج کا انسان تمام تر آسانیاں اور آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی غیر مطمئن اور مشکل کا شکار کیوں ہے؟ جی اسامہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تھینک یو سر کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے چینل وائس آف نیشن کو لے کے جا رہے ہیں، اور سیکنڈلی میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے اس پلیٹ فارم سے دوستوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ تھینک یو سر۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کا انسان ماضی کے انسان کی نسبت غیر مطمئن زندگی کیوں گزار رہا ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کی جو ایکسٹریم وجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان قناعت پسندی سے کنارہ کش ہو چکا ہے۔ اگر آج کا انسان قناعت سے کام لے اور اپنی فطرت کے اندر قناعت پسندی لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر آسانیاں اور آسائشیں ہونے کے باوجود آج کا انسان بھی ایک مطمئن اور خوش زندگی گزار سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آج کے انسان کو نوازا ہے اور جس حد تک نوازا ہے، انسان اس پر مطمئن ہو، اس اپنے اندر شکر گزاری کے جذبات لے کے آئے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج کا انسان بھی ایک مطمئن زندگی گزار سکتا ہے۔ اصل میں انسان پریشان ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر سے قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان ضرورت کے لیے تو جیے، لیکن اپنی خواہشوں کو لامحدود نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے اندر مینج کرنا سیکھے، کیونکہ جب انسان لاتعداد خواہشوں کے ساتھ چلے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر مطمئن نہیں ہوگا، قناعت اختیار نہیں کرے گا، تو انسان ہر وقت پریشانی اور بے سکونی کا باعث اس کے لیے بنی رہے گی۔ تو لہٰذا مختصراً یہ میں کہوں گا کہ جب تک انسان قناعت پسندی اپنے اندر نہیں لے کے آئے گا، اس وقت تک پریشانی اس کا مقدر بنی رہے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں ہر وقت شکر گزاری کے لمحات جو ہیں اور شکر گزاری کا ایٹیچیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے ہم اس پہ شکر ادا کریں۔ بہتر سے بہترین کی تلاش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے کوئی انسان بھی نہیں روکتا کہ انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن حریص نہ بنے۔ جب آپ حریص بن جائیں گے، پھر آپ ہر جائز و ناجائز ذریعے سے کمانے کی کوشش کریں گے، اور ہر جائز اور ناجائز ذریعہ آپ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر، یہاں مجھے ایک شعر یاد جو آپ کی میں اسامہ عرض کروں کہ جو آپ کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ جی، مل جائے تجھے دریا تو سمندر کی تلاش کر۔ مطلب کہ انسان جو تھوڑی چیزوں سے اوپر جانا چاہیے، جی بالکل، ایک دم زیادہ چیز کی جو ہے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس پہ شکر گزاری کے جذبات پیدا کرے اپنے اندر۔ اور اگر آج ہم اب دیکھیں جتنی آسانیاں اور آسائشیں آج کے انسان کو میسر ہیں، ماضی کا انسان ان چیزوں سے محروم تھا، لیکن اس کے باوجود آج کا انسان پریشان ہے۔ بے شک۔ اگر انسان اپنے اندر مطمئن ہو جائے اور اپنے اندر قناعت لے آئے تو میں آپ یقین کریں کہ آج کا انسان زیادہ خوش اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ جی، سر کا کہنا ہے کہ اپنے اندر قناعت پسندی لائی جائے تاکہ انسان خوش رہ سکے۔ سر، اسی ضمن میں ضرورت کے محتاج بنو، خواہش کے نہیں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اسامہ، آپ نے سنا ہوگا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو لامتناہی خواہشات سے اجتناب کرنا چاہیے۔
انسان کو ضرورت کا محتاج ضرور بننا چاہیے. اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک پچھلے دنوں میں کہانی پڑھ رہا تھا, تو ایک بچے کی سٹوری مجھے بڑی اپیل کی, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ بچہ اپنے والد سے بضد تھا کہ ابو مجھے سائیکل لے کے دیں. تو ابو بیچارہ کچھ حالات کا بھی شکار تھا اور معاشی حوالے سے بھی اتنا سٹرونگ نہیں تھا. تو اس نے بچے سے کہا کہ بیٹے ابھی سائیکل آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بچہ لیکن پھر بھی بضد تھا اور کہنے لگا کہ دیکھیں وہ میرے ہمسائے کے جو بیٹے ہیں شاہد, انہوں نے بھی سائیکل لے لی ہے, تو آپ مجھے بھی سائیکل لے کے دیں. تو ابو نے کہا کہ وہ اس کا سکول جو ہے وہ بہت دور ہے, وہ سائیکل پہ سکول جاتا ہے, لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ بحث و مباحثہ بیٹے کا اور باپ کا جاری تھا کہ اسی اثناء میں باہر سے ایک آواز آئی کہ انڈے لے لو. یعنی ایک بچہ, انڈے بیچنے والا بچہ جو ہے اس کی آواز آئی. تو دونوں باپ اور بیٹا دروازے میں گئے, دیکھا اسی عمر کا ایک بچہ جو ہے وہ انڈے بیچنے کے لیے گلی محلوں کے چکر لگا رہا ہے. اب ہوا یہ کہ والد نے جو 3 انڈے اس سے خریدے اور وہ آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے اور انڈے کھانے شروع کر دیے. تو بچہ پوچھتا ہے کہ ابو اس کی عمر بھی تو میرے جتنی ہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ گلیوں میں انڈے بیچ رہا ہے. تو یہاں سے بچے نے جب کویسچن کیا تو والد نے اس کی بات کو پک کرتے ہوئے جواب دیا کہ دیکھو بیٹا, وہ اپنی ضرورت کے تحت انڈے بیچ رہا ہے, اپنی ضرورت کو پوری کر رہا ہے. حالانکہ اس وقت سائیکل آپ کی ضرورت نہیں ہے, انڈے بیچنا اس کی ضرورت ہے اور سائیکل لینا آپ کی خواہش ہے. تو گویا میسج یہ ملتا ہے اس چھوٹی سی بات سے اور چھوٹی سی بچے کی کہانی سے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو محدود کر لے اور صرف اپنی ضرورتوں کے مطابق جائے تو انسان ایک سکھی اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور ضروریات کو چھوڑ دیں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک مطمئن اور تسلی بخش زندگی نہیں گزار سکتے. سر آپ یہ فرمائیے کہ آج کے غیر مطمئن انسان کے لیے ہمارا سوشل سیٹ اپ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آج کا جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے یہ انسان کے مطمئن اور غیر مطمئن ہونے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. آپ اگر ماضی کے انسان کو دیکھیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی اور بیٹھک میں لوگ بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کو, خوشی غمی کو شیئر کیا کرتے تھے. ایسے ہی آج ایکچولی ہم نے وہ بیٹھک ختم کر دی ہے, اور جب ہم نے اپنے سوشل سیٹ اپ سے وہ بیٹھک ختم کی ہے اور انفارچونیٹلی ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یہ بھی بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے, اس نے ہمیں الگ الگ کیا ہے. تو گویا آج کے سیٹ اپ میں اگر ہم آج کے انسان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں سے ملنا پڑے گا, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھکیں سجانی پڑیں گی. سر آج کل کی جو زندگی ہے وہ مصروف اتنی ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اسامہ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں یہی تو وہ بات ہے کہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے موت دل کے لیے مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب ٹائم نہیں ہے, مشینک سسٹم آف لائف نے جو ہے وہ سارا کچھ ڈسٹرب کر کے رکھ دی ہے. جب تک ہم اس مشینک سسٹم آف لائف سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے, ہم زیادہ سوشل نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو ہم ٹائم نہیں دیں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے لگوٹیے دوستوں کو ڈھونڈیں, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ کریں, اپنے دکھ سکھ شیئر کریں, اپنے خوشی غمی شیئر کریں. اس وقت تک ہم سارا دن مشین کی طرح کام کرتے رہیں گے لیکن ہم مطمئن زندگی نہیں گزاریں گے. ایک مشین جس طرح سے مسلسل چل رہی ہے, یہی مثال آج کے انسان کی ہے. جب تک انسان اس سوشل سیٹ اپ سے نہیں نکلے گا اور اپنے بہن بھائیوں سے, اعزاء و اقارب سے, دوستوں سے ایک بیٹھک نہیں سجائے گا, اس وقت تک وہ غیر مطمئن زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا. دوستوں کو ملنا اس مقصد کے لیے بہت لازمی ہے. سر بچوں کو مطمئن زندگی کی تربیت دینے کے لیے آپ والدین کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسامہ, بچپن جو ہے وہ انسان کی زندگی کا آغاز ہے. والدین کو چاہیے کہ شروع سے ہی بچے کی فطرت میں قناعت پسندی کو شامل کرنے کی کوشش کریں. اس کو جو کچھ حاصل ہے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی پر بچے کو مطمئن کرنے کی تربیت دینے کی کوشش کریں.
بچے کی زندگی میں شکر ادا کرنے کے جذبات کو شامل کرنے کی کوشش کریں. بچے کو یہ سکھائیں کہ سب سے پہلے انسانوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے. بہت اچھی. ڈیفینیٹلی جب انسان انسانوں کو شکریہ ادا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوگا. تو بچے کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈالنے کی کوشش کریں کہ وہ شکریہ کے جذبات سے بھرا پڑا ہو, شکریہ کے جذبات سے وہ لبریز ہو. اسی طرح سے جب قناعت پسندی اور شکر گزاری بچے کی تربیت میں مسلسل والدین کی طرف سے آئے گی تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ وہ شروع سے ہی ایک مطمئن زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا. اور تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنے کا عادی بنائیں بچے کو. جب شروع سے آپ اس قسم کی تربیت بچے کو دے رہے ہوں گے کہ وہ کم چیز پر اکتفا کرنے کا عادی بن جائے گا تو وہ ایک مطمئن زندگی گزارے گا. جب وہ بہتات والی چیزوں کی طرف نہ دیکھنے کا عادی ہوگا تو وہ بھی ایک مطمئن زندگی گزارے گا اور خوشی والی زندگی گزارے گا. انسان اسی وقت تسلی بخش اور اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر گزارا کرنا سیکھ لیتا ہے. تو بچوں کو کم پہ گزارا کرنے کی عادت ڈالیں. ہمیشہ جو ہے ان کی تربیت میں اس بات کا اہتمام رکھیں کہ انہیں مطمئن کرتے رہیں اور مسلسل جو ہے ان کی تربیت کے اندر یہ چیز ڈالتے رہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا حاصل نہیں بھی ہے, گویا کو چیز انسان کے لیے لا حاصل تو نہیں ہے, لیکن بچے کی تربیت میں یہ بات ضرور شامل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ وہ زندگی کی آخری چیز نہیں ہے, عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے زندگی کے اندر کئی قسم کے امتحانات آتے ہیں. ایک چیز اگر میسر نہیں ہوئی تو دوسری چیز کے لیے تگ و دو انسان کرے, تیسری چیز کے لیے کرے. تو جب آپ بچے کو بچپن ہی سے بہتر سے بہترین چیزوں کی تگ و دو کی عادت ڈال دیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. لے ناظرین, جیسا کہ جہاں تک مجھے یہ فیل ہوا کہ سر نے یہ بتایا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی چیز کی بھی جو ہے اللہ سے ناشکری نہیں ادا کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.